اللہ تعالی نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ یہی عورت بیٹی کی صورت میں رحمت اور ماں کی صورت میں جنت بن جاتی ہے۔ ہاں، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر کے اندر پیدا ہونے والا بیٹا والدین کے لیے رب کی طرف سے ایک نعمت ہوتا ہے، اور بیٹی اگر عطا کی جائے تو وہ رب کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہے۔ الادب المفرد للبخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں فرمایا جس کے گھر 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو ٹھکانہ دے، ان کی کفالت کرے، ان پہ رحم کرے، تو اس پہ یقیناً جنت واجب ہو گئی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 2 بیٹیوں والے کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا، ہاں 2 بیٹیوں والے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ دوسری روایت حضرت انس کی روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 2 بیٹیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی تو کل قیامت کے دن میں محمد اور وہ بندہ اس طرح ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے میرے پاک نبی نے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا دیا، مطلب یہ نکلا کہ کل قیامت کے دن میں محمد اور وہ بندہ ساتھ میں کٹھے ہوں گے اور کٹھے جنت میں جائیں گے۔ اور یہی رحمت والی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو جنت بن جاتی ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس نے جنت کو پانا ہے وہ اپنی ماں کو راضی رکھے، وہ اپنی ماں کو خوش رکھے، اس کی خدمت کرے، دنیاوی معاملات میں اس میں کوئی کمی نہ آنے دے، اس کی ہر بات کو مانے، تسلیم کرے۔ ہاں جب معاملہ شریعت کا ہو، دین اسلام کا ہو، ایک طرف میرے اللہ کی بات ہو، میرے نبی کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، دوسری طرف ماں کی بات ہو، تو اللہ کی ماننی ہے، نبی کی ماننی ہے، قرآن کی ماننی ہے، اس وقت ماں کی نہیں ماننی۔ اگر ماں قرآن و سنت کے، اللہ اور نبی کے خلاف بات کر رہی ہو، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی بھی انسان کو خالق کی معصیت کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کی مانے اور اس میں اللہ کی معصیت ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حالانکہ دوسری طرف میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتو کا و نارو کا، ایک صحابی کو فرمایا کہ تیرے لیے تیرے ماں باپ جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، ہاں ان کو راضی رکھے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کے مطابق چلے گا، یعنی دنیاوی معاملات کے اندر
ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، جہاں شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے وہاں اپنی مکمل طور پہ اپنے آپ کو ان کی خدمت میں لگا دو، وگرنہ ان کی بد دعا بھی تمہیں لگ سکتی ہے۔ ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہوں، مشرک کیوں نہ ہوں، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو یہی چیز تجھے جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کا تجھے شریعت نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، میرے پاک نبی نے حکم دیا۔ اب وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، اس کی رضا، اس کی عدم رضا کے ساتھ تیری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث سناتا چلوں، الجنت تحت اقدام الامہات سے ملتی جلتی حدیث۔ اسی طرح میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں، کہ الجنت تحت ظلال السیوف۔ ہاں، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ہاں، وہ تلوار جو رب کی توحید کے لیے اٹھائی گئی ہو، اعلائے کلمت اللہ کے لیے سر بلند کی گئی ہو، وہ تلوار جو کفر و شرک کا سینہ چاک کرنے کے لیے میان سے نکالی گئی ہو، وہ تلوار جو توحید کے باغیوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے میدان میں اتر پڑی ہو، وہ تلوار جو صلیب کے پجاریوں کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے ہاتھ میں پکڑی گئی ہو، وہ تلوار جو اللہ و رسول کے دشمنوں کو مارنے اور کاٹنے کے لیے اس کے سر پہ سونتی گئی ہو، وہ تلوار جو رب کی توحید کی محبت، پیغمبر کے دین کی محبت اور اعلائے کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے ہوا میں لہرائی گئی ہو، وہ تلوار جو شہادت کی محبت میں سرشار ہونے والے اس مرد مجاہد اور مرد قلندر کے ہاتھوں میں ہو، وہ تلوار جو مرہب کو قتل کرنے والے شیر خدا کے ہاتھوں میں تھی، وہ تلوار جو خیبر کا در اکھاڑنے والے علی المرتضیٰ کے پاس تھی، وہ تلوار جو جنگ بدر کے اندر اپنے ماموں کو قتل کرنے والے عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں تھی، وہ تلوار جو جنگ بدر کے اندر اپنے باپ کو قتل کرنے والے ابو عبیدہ بن جراح امین الامت کے ہاتھوں میں تھی، وہ تلوار جو صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے پیغمبر کا چوکی دار بن کے کھڑا ہاں مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھوں میں تھی۔ ہاں، اسی تلوار کے سائے کے نیچے جنت ہے۔ ہاں، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد مختصر طریق الی الجنہ، کہ جہاد جنت کی طرف جانے کا شارٹ کٹ اور مختصر ترین رستہ ہے۔